ساتھی صاحب آپ نے آج مکالمے کی آفر کی ہے، اگر مکالمے پہ کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آتا پھر کیا راستہ اپنائیں گے؟ دیکھیں راستہ وہی ہے جو تاریخ اپناتی ہے ہمیشہ، عوام کو قوموں کو اپنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، سیاسی جدوجہد کرنا ہوتی ہے، پاکستان کی سڑکیں پاکستان کے میدان ہمارے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بند کمرے میں بات نہ ہو، کھلے میدان میں بات ہو، ایک ایوان میں بات ہو، ہم پہلے بات کرنا چاہتے ہیں، بات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم آواز بلند کریں گے، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ ہم سڑکوں پر چلیں، لیکن اس سے بہت پہلے یہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے شفافیت کے ساتھ، آئین اور قانون کے مطابق، شرافت کے مطابق۔ سر آج بڑے عرصے بعد ایک کانفرنس ہوئی ہے لیکن کوئی رکاوٹ نہیں بنی، کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف یہ بھی کہا جائے کہ 45 دنوں میں عمران خان کو کہا گیا کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی؟ کچھ نہیں پتا 45 دنوں کا، ہم بات کرتے رہیں گے، وہ جتنا بھی عرصہ ہوگا فتح حق کی ہوگی، آپ دیکھیں گے حق کو دبایا نہیں جا سکتا، پاکستان کی تاریخ اس کی گواہ ہے، کچھ وقت لگ سکتا ہے لیکن بالآخر جھوٹ جو ہے وہ زمین بوس ہوتا ہے۔ یہ جو خبر چل رہی ہے کہ 60 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، 15 دن ہو گئے ہیں، 45 دن، اس والے سے میں کوئی علم نہیں ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ عمران خان صاحب کو ملاقات نہ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں نا کیا وجہ ہو سکتی ہے، مجھے ملاقات نہ کرنے دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان بند رہیں ایک کمرے میں، ان کو وہی ملے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ملے؟ کس طرح یہ بات قابل قبول ہے؟ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، پاکستان کے عوام کو قابل قبول نہیں ہے، اور یہ عمران خان کو قابل قبول نہیں ہوگی۔ عمران خان کا حق ہے کہ ان کے پارٹی کے رفقا، ان کے خاندان کے لوگ ان کو ملیں، ان کی اپنی جو منشا ہے، جو ان کی اپنی خواہش ہے، اس کے مطابق ملیں۔ منگل کو اگر دوبارہ نہیں ملنے دیا جاتا، منگل کو دوبارہ دیکھیں ہم عدالت جا چکے ہیں، ہم عدالت جا چکے ہیں، توہین عدالت کی درخواستیں موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت اپنی بقا کے لیے کیا کرتی ہے، یہ معاملہ اب عدالت کی اپنی بقا کا ہے۔ سر مذاکرات کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں آئیڈیا، آپ سر سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، آپ کو نہیں آئیڈیا؟ سر کی سطح پہ کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہو رہے، اگر کوئی شخص جو پارٹی سے نسبت رکھتا ہے اپنی سطح پہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ بات بالآخر پارٹی کے سامنے آئے گی، فیصلہ عمران خان کریں گے۔ اس وقت باضابطہ طور پہ پارٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہے۔ سر آپ سے معتبر شخصیت پارٹی میں اور آپ سے ڈیسنٹ شخصیت تو کوئی نہیں ہے، آپ کو اعتماد میں لیے بغیر کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے کہ دیکھیے علی امین صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، بطور وزیر اعلیٰ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک سیکیورٹی کمیٹی ہے، اگر وہاں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یقیناً پارٹی کے سامنے لائیں گے۔ کل کو دوبارہ دھرنا دیں گے اڈیالہ کے باہر آپ لوگ؟ دھرنا ہم نے کبھی بھی نہیں دیا، ہم وہاں جاتے ہیں وہ ہمیں روک لیتے ہیں، جب روکتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ ہم وہاں کھڑے رہیں یا بیٹھ جائیں۔ تو کب تک یہ چیز برداشت کرتے رہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ اب عدالت پر منحصر ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں، عدالت نے تو آلریڈی حکم جاری کیا ہوا ہے، عدالت کو پھر بلانا ہوگا، عدالت کو انتظامیہ کو بلانا ہوگا، پنجاب کی چیف سیکرٹری کو بلانا ہوگا، جیل کی انتظامیہ کو بلانا ہوگا، اور بیلف کے ساتھ ہمیں بھیجنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنید اکبر خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنی جو بندوقیں اس کو صاف کر لیں، ہم دوبارہ سے آ رہے ہیں، دوبارہ سے تیاری کر رہے ہیں لانگ مارچ کی آپ لوگ؟ دیکھیں یہ بالآخر تو یہ ہوگا، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وقت مکالمے کا ہے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے طالع آزماؤں کو، وہ جو اقتدار پر غاصب ہیں، جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، انہیں گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ تمام باتیں ممکنات میں شامل ہیں، اگر گفتگو نہیں ہوگی تو پھر کیا چارہ رہ جائے گا؟ سر پارٹی کے لوگ ہی آپ پر اور علیمہ خان پر چڑھائی کر رہے ہیں، کیا پارٹی کے لوگ نہیں؟ کیا وجہ شیر افضل مروت کو شوکاز نوٹس یا ابھی تک وہ کیوں ایم این اے برقرار ہے؟ نکالا جا چکا ہے، ایم این اے والی بات دوسری ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن دیکھیں میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس سے بہت بڑی باتیں ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے، یہ غیر اہم باتیں ہیں، ان کا کوئی اثر نہ پارٹی کے ورکر پر ہے نہ پارٹی کی قیادت پر ہے۔ ابھی ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے، تھوڑی دیر میں پوری قیادت متحد ہے، پارٹی کے ورکر، پارٹی کے سپورٹر متحد ہیں، 3-4 لوگ ہیں جو ٹویٹر پہ یا ٹی وی پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، بالکل غیر اہم واقعہ ہے۔ آپ کو اڈیالہ کے باہر روک لیا جاتا ہے، آپ نے کس کو ناراض کر دیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، آپ پتہ کیجیے، آپ تحقیق کیجیے، صحافی آپ ہیں۔ کوئی ایسے الفاظ آپ نے کسی میں آپ بتائیے، جو میں کہتا ہوں آپ کے سامنے ہے، میں کوئی چھپ کے تو بات نہیں کرتا نا، میری تمام گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ اختیار کس کے پاس ہے سر اندر بھیجنے کا اڈیالہ جیل کے اندر؟ دیکھیں قانوناً تو اختیار سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس ہے، یا جیل کی جو انتظامیہ ہے، آئی جی جیل ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ سب یہ بتائیے گا، عمران خان نے عید سے پہلے کہا تھا کہ عید کے بعد جو سڑکیں ہیں وہ گرم ہو جائیں گی، تو اس وقت جو پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں وہ بھی یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ کب تک یہ سڑکیں گرم ہوں گی، کیا اسٹریٹجی ہے، کوئی لانگ مارچ، کوئی دھرنے کے حوالے سے؟ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہی ہوگا، اور ہم لوگ آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی یہ کنونشن ایک ہوا ہے، کے پی میں ہمارے روزانہ ہو رہا ہوتا ہے، کل جو ہے وہ دیر میں ہوا تھا، پچھلے ہفتے ہری پور میں ہوا، ایبٹ آباد میں ہوا، ہر جگہ میں ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارا بھی مومنٹم بن رہا ہے۔ پنجاب میں جس طرح میں نے ابھی ساتھی کو بتایا کہ کل پنڈی میں ایک کنونشن ہو رہا تھا،
ورکرز کنونشن، اور وہاں پہ بھی وہ بھی پنجاب پولیس کو ہضم نہیں ہوا. ہماری بہن عالیہ حمزہ صاحبہ کو انہوں نے اٹھا لیا اور انہوں نے جیل میں بند کر دیا. ہم لوگ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. علیمہ خان پہ تنقید کی جا رہی ہے شیر افضل مروت کی جانب سے. اچھا، آپ اپوزیشن لیڈر ہے، کیا آپ کا پوری اپوزیشن پر کنٹرول ہے یا نہیں ہے؟ وہ ایک تو ایم این اے بھی ہیں اور پارٹی کے اندر بھی ہیں، اور دوسری جانب وہ علیمہ خان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. دیکھیے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ڈیسیجن تھا شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے وہ بڑا کلیئر ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو ہے جو علیمہ خان صاحبہ کے خلاف یا کوئی وہ تنقید کر رہا ہے، میرا خیال ہے ہم لوگ اپنے سیاسی حریفوں کے پیچھے لگے رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. علیمہ خان صاحبہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور وہ سیاسی عمل کا حصہ نہیں ہے. 45 دن کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ کس چیز کا؟ کہ 45 دن میں مذاکرات ہو گئے ہیں، ڈیل ہو گئی ہے. مجھے تو یہ بھی اذہان ہو رہی ہے، مجھے تو اس چیز کا کوئی معلوم ہی نہیں ہے جی. میرا خیال ہے ساری کیا سرائیاں ہیں یا افواہیں ہیں. مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں جی؟ مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے اور ٹاک شوز میں بھی خصوصی مطلب ان کو مین اسٹریم میڈیا میں تو میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں میرے بھائی کہ میں ابلیس کا نام لے لوں تو وہ میڈیا پہ چل جائے گا اور قومی اسمبلی میں چل جائے گا، پر میں اپنے پارٹی کا نام لوں یا کسی اور کا نام لوں وہ نہیں چل سکتا. میں مطلب یہ حالات ہیں پاکستان کے اس وقت. اور آپ کے میڈیا مالکان جو ہے، میں نے ابھی اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا، وہ پراپرٹی بزنس میں ہیں، ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، وہ یا چون چاں کریں تو ان کے اوپر وہ DHA آ کے قبضہ کر لے گا، تو وہ تو بیچارے گھٹنے ٹیکنے والے ہیں. یہ بھی بتا دیجیے عمر ایوب صاحب، یہ بھی بتا دیجیے عمر ایوب صاحب یہ بھی بتا دیجیے آپ نے کہا کہ ہم بڑھ رہے ہیں آگے کی جانب، جو تحریک ہے وہ شروع ہے، تو فائنل کال اسلام آباد کی جانب کب دینے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ تو ہمارا اپنا ہے کیلکولیشن ہے، اور جس وقت ہم نے مناسب سمجھا بڑی عید سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا؟ نہیں، وہ تو ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان اور باقی ساتھیوں نے جب فائنلائز کیا ہم لوگ کریں گے. ایک آخری 30 سیکنڈ. ایک عموماً جب بھی آپ جمہوری بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو دادا کا تانا دیا جاتا ہے، اس کو کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیے جی، ایوب خان صاحب نے اس ملک کے وہ صدر بھی رہے، ان کے ٹائم پہ الیکشن بھی ہوا، اور انہوں نے یہاں پہ پاکستان کو ترقی بھی دی. اور اس کے بعد یا کوئی مجھے تانا دیتا ہے تو ان کے ساتھ ایک دوسرے شخص بھی تھے جن کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو، وہ ان کے سیکریٹری جنرل بھی تھے، ان کے بڑے اچھے وزیر بھی تھے. ان کے راستے علیحدہ ہوئے، پر وہ ایک مطلب تاریخ کا حصہ ہیں. اور جب والی بات سچی ہے؟ بالکل سچی ہے. میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں جس پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، بلکہ میرے والد صاحب کو جو بندوق ایک دی گئی تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دی تھی. اور ہم آج بھی میرے گھر میں ابھی بھی آ جائے تو وہاں پہ ایک تصویر ہے، اس میں ایوب خان صاحب بیٹھے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب بیٹھے ہیں. اور آخری بات میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اللہ بھلا کرے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹائم پہ میرے والد محترم کو 2 سال ڈیتھ سیل میں رکھا گیا پشاور جیل میں. پھر دوسری اہم تاریخ